اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں خیر اور شر دونوں ہی کو ہمارے سامنے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمیں راستے بتا دیے ہیں، اختیار ہمیں دے دیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ لوگوں پر زبردستی کی جائے؟ اور تورات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس پر یقیناً علماء کرام کا بڑا اختلاف رہا ہے، لیکن تورات میں یہاں تک موجود ہے کہ جب حضرت حوا علیہ السلام شجر ممنوعہ کے پاس جا رہی تھیں تو فرشتوں نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ یہ شجر ممنوعہ کے پاس جا رہی ہے، پھر تو کیوں نہیں اسے روک لیتا؟ تو تورات ہی کی زبان میں جو جواب آیا، پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، اب میں نہیں روکوں گا۔ اسے میں نے نیک اور بد میں تمیز سکھلا دی ہے، اب یہ اپنے اختیار سے رکے تو ثواب ہے اور اختیار سے نہ رکے تو عذاب ہے۔ اب جو یہ فرمایا گیا کہ یہ تو عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر جب لوگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ان کی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ انہیں کیا معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کس عمل اور کس نیکی کا یہ صلہ ان کو دیا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے عین نماز کی حالت میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ وہ صاحب تو اللہ پر معاذ اللہ تنقید کرتے کرتے ایک دن اسی طرح مر جائیں گے، وہ کیا جانے کہ شہادت کیا ہوتی ہے۔ صرف لوگوں کا قتل ہو جانا یا مساجد میں لوگوں کا شہید ہو جانا، اس پر یہ طے کر لینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ بچانے نہیں آیا، تو اس وقت کو کیا کہیے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے تھے اور طائف کے بازار میں جب ان پر آوارہ اور بدماش لڑکے پتھروں کی بارش کر رہے تھے اور آپ کے پاپوش مبارک لہو سے تر ہو گئے تھے، تو کیا اس وقت بھی معاذ اللہ میرا رب سو رہا تھا؟ ثم معاذ اللہ۔ جو بندے آزمائش پر پورے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے، اور جو آزمائش پر پورے نہیں اترتے اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کی جگہ ان کو ہانپنے والی زبان عطا کر دیتا ہے جو کتے کی زبان ہوتی ہے۔ سانس باہر نکالتے رہتے ہیں اور ہانپتے رہتے ہیں، بکتے رہتے ہیں، بھونکتے رہتے ہیں، اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے۔ خیر اور شر کے درمیان جو تمیز ہے اسی کی بنیاد پر یہ دنیا قائم ہوئی ہے۔ اگر صرف نیکی ہی نیکی ہوتی تو پھر مجھے بتا دیجئے جزا کا کیا تصور ہوتا، ثواب کا کیا حساب ہوتا، اجر کا کیا معاملہ ہوتا؟ یہ شر نہیں ہوتا تو پھر ثواب والے کدھر جاتے، جزا والے کدھر جاتے؟ اس شر ہی کی وجہ سے تو ہم اچھے اور برے انسان کہلاتے ہیں۔ شیطان ہمیں نہ بہکاتا تو ہم خدا کی راہوں کی طرف، اللہ کی منزلوں کی طرف کیسے گامزن ہوتے؟ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ بچا نہیں رہا، یہ اللہ بچا ہی رہا ہے۔ یہ تو دیکھنے والی نگاہ چاہیے۔ جب نگاہ ہی نہیں رہے گی، جب آپ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں گے اور جب آپ کے ذہن میں پراگندگی ہوگی اور پہلے ہی سے آپ یہ سوچ لیں گے کہ انسان بہت بڑی چیز ہے، ارے بھائی انسان کو تخلیق کس نے کیا؟ یہ تو اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انسان کیا آپ نے بنایا؟ انسان کیا آپ نے تخلیق کیا؟ کیا آپ کو انسانوں کے مرنے کا زیادہ دکھ ہے اس سے جو کہ ان کا خالق ہے؟ کیا آپ اس سے زیادہ محبت کر سکتے ہیں انسانوں سے؟ کیا آپ اس سے زیادہ پیار کر سکتے ہیں انسانوں سے، جو کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے؟ کیا آپ کو اس سے زیادہ محبت ہو گئی؟ میں ایک چھوٹی سی 1 منٹ ذرا رکیے گا، ہمارے پروڈیوسر صاحب مجھے روکنے کو کہہ رہے تھے کہ ایک وقفہ لینا ہے۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی حدیث بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس سے ہمیں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ ہمیں اس حدیث کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو پیش کیا جائے گا، ایک ایسے عادل بادشاہ کو کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قائم کردہ حد، یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کو 80 کوڑے مارے گئے تو اس نے 60 کوڑے مارے۔ جب اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے دریافت کرے گا تم نے 60 کوڑے کیوں مارے؟
تو وہ جواب دے گا اے میرے پروردگار میں نے 60 کوڑے اس لیے لگائے کیونکہ وہ اپنے جرم پر پشیماں ہو گیا تھا، نادم تھا۔ جب اس کی میں نے ندامت دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ بس اب 60 ہی کافی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا تو مجھ سے زیادہ اس کی ندامت سمجھتا ہے، تو مجھ سے زیادہ اس کا درد سمجھتا ہے؟ جب میں نے یہ حد مقرر کی تو تو نے اس میں کمی کیسے کر دی؟ اے مالک اسے پکڑ کر جہنم میں لے جاؤ کہ اس نے زیادہ بندوں سے محبت کرنے کا دعویٰ کر دیا، یعنی شرک کر دیا۔ وہ میرے ساتھ شریک ہو گیا بندوں کی محبت میں کہ میں بندوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، یعنی یہ زیادہ کرتا ہے اور میں نہیں کرتا، لہٰذا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ پھر ایک اور بادشاہ کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کو 81 کوڑے کیوں مارے یا 82 کوڑے کیوں مارے؟ تو وہ جواب دے گا کہ اے میرے پروردگار اس کا جرم اتنا بھیانک تھا کہ میرا جی چاہا کہ اس کو 80 کوڑے نہیں بلکہ 82 کوڑے مارنے چاہیے۔ تو پروردگار کہے گا تو مجھ سے زیادہ انصاف کرنا جانتا ہے، جب میں نے 80 کوڑے مقرر کیے تو تو نے 82 کیوں لگا دیے؟ تو مجھ سے زیادہ عدل کرے گا، تو عادل بن چکا ہے، اب تو عدل سکھائے گا کہ عدل کیسے ہوگا؟ اے مالک اسے بھی پکڑ کر جہنم میں لے جاؤ اور اسے جہنم کی گھاٹیوں میں دھکیل دو۔ لہٰذا نہ تو کوئی اللہ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے اپنے بندوں سے، اور اللہ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ اپنے بندوں کے لیے جب اس نے مقرر کی ہیں تو وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا سزائیں مقرر کی ہیں۔ لہٰذا اللہ کی ذات پر انگلی اٹھانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنی خامیوں پر اور اپنی جو ہمارے اندر کمیاں ہیں ان پر نگاہ ڈالیں۔ وہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، کوئی کسی کو زیادہ تکلیف میں دیکھ کر پریشان نہ ہو، اس لیے کہ وہ جتنا پریشان ہو سکتا ہے، جتنا زیادہ اسے درد ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ کوئی بچے کو اپنے ماں اگر آگ میں ڈالتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ پر آگ جل رہی تھی، مفہوم ہے حدیث کا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کوئی ماں اپنے بچے کو اس آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا ہو سکے گا۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے کہا اصل میں وہ ماں اور بچہ قریبی موجود تھے جسے دیکھ کر سرکار نے فرمایا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، ہاں مگر اس کے ساتھ کوئی شرک کرے، کوئی شریک کرے اس کے ساتھ۔ تو ان کو سمجھانے کے بجائے ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ جوابات کبھی بھی نہیں مل سکیں گے ان لوگوں کو جو دنیا پرستی کا شکار ہیں، جو عقل کی حجتوں میں مبتلا ہیں اور جن کا یہی معاملہ ہے کہ جو اللہ سے زیادہ بندوں کی فکر کرنے لگے ہیں۔ جس دن انہیں یہ احساس ہو جائے گا کہ اللہ سے زیادہ بندوں کو کوئی نہیں چاہ سکتا، اس دن ان کے دماغ خود بخود درست ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹا سا وقفے کے بعد ہمارا پروگرام ہے ابتدائے سحر، جس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ قاری محمد ابراہیم کانسی صاحب تشریف فرما ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔